بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، افندی دعا چینل میں ہم مختلف مہمانان گرامی کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے دو مختصر ترین سوالوں کے جواب دیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے ہمارے مہمان گرامی کے نزدیک دعا کسے کہتے ہیں اور ان کی اپنی زندگی پر دعا کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ تو آج کے ہمارے مہمان ہیں جناب عبدالحمید صاحب۔ جناب عبدالحمید صاحب ایک ریٹائرڈ سول سرونٹ ہیں۔ آپ سیکرٹری کے عہدے سے سیکرٹری پوسٹل سروس آخر میں ریٹائر ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے چیئرمین اکادمی ادبیات کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دیں اور ادب کو شہروں سے نکال کر دیہاتوں تک لے گئے۔ یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے، جس کو اتنی پذیرائی تو نہیں ملی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں ان کو اس کا احساس ہے۔ اس کے علاوہ آج کل آپ ایک کالمسٹ ہیں، اور ہفتہ وار آپ کا کالم شائع ہوتا ہے جس میں بین الاقوامی حالات کے اوپر اور دیگر اہم موضوعات پر آپ اپنے خیالات سے اپنے قارئین کو آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ تو میں آپ کا شکر گزار ہوں جناب عبدالحمید صاحب کہ آپ نے افندی دعا چینل کو ٹائم دیا اور اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے پاس تشریف لائے۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ سب سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مختصر سا سوال ہے کہ آپ کے نزدیک دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ جناب افندی صاحب، میں پہلے تو یہ ہے کہ بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے اس چینل کے ذریعے سے جو آپ خدمت انجام دے رہے ہیں اور لوگوں تک ایک انتہائی اہم موضوع کے اوپر خیالات پہنچا رہے ہیں، آپ نے اس میں مجھے بھی موقع دیا۔ میں اس کے لیے آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ جہاں تک دعا کا تعلق ہے، انگریزی کا لفظ پریئر شاید اس کی بہت اچھی ٹرانسلیشن ہے میری اپنی نظر کے مطابق۔ دعا جو ہے وہ عبادت ہے، دعا جو ہے وہ ذکر ہے، اور ذکر جتنی آپ زیادہ دعا کرتے چلے جائیں گے آپ اتنا ہی ذکر کثیر کریں گے۔ ایک صحابی جناب نعمان بن بشیر، ان کے حوالے سے ایک روایت تقریباً بہت ساری کتابوں میں نقل ہوئی ہے کہ ان الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ بہت ساری کتابوں میں لیکن یہاں پر مخ العبادہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو کہ ریسرچ کرنے والوں نے یہ کھوج لگایا ہے کہ لفظ مخ العبادہ جو ہے وہ سرکار کی زبان سے ادا نہیں ہوا، بلکہ کہا گیا کہ ان العبادہ ان الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اسی طرح سے ایک اور صحابی جن کے سامنے ہمارے سر جو ہے وہ جھک جاتے ہیں، جناب سلمان فارسی صاحب۔ سیدنا سلمان فارسی نے فرمایا ہے کہ بلا کو کوئی اور چیز رد نہیں کرتی سوائے دعا کے۔ اسی طرح ایک اور مشہور صحابی جن کا نام عام طور پہ وہ ان کے لقب کے حوالے سے ابو سعید خدری، تو انہوں نے فرمایا ہے کہ دعا جو ہے جب بندہ مانگتا ہے تو اس کو اس میں سے 3 ریوارڈ ضرور مل جاتے ہیں، 3 میں سے کوئی نہ کوئی آپ کو چیز مل جاتی ہے۔ یا تو دعا اسی وقت قبول ہو جاتی ہے اور آپ کو جو کچھ مانگتے ہیں وہ کچھ مل جاتا ہے، یا اس دعا کے نتیجے میں کوئی بلا جو آپ کی طرف آ رہی ہے وہ ٹل جاتی ہے، یا یہ دونوں صورتیں نہیں ہوتی اور اس دعا کو لپیٹ کر آپ کی آخرت کے لیے رکھ لیا جاتا ہے،
اور ہیئر آفٹر میں آخرت میں آپ کو اس کا صلہ ملے گا۔ یقیناً وہ لوگ بہت ہی خوش قسمت ہیں جن کو آخرت میں کوئی چیز مل جاتی ہے۔ ایک فرمان ایسے بھی ہے کہ آدمی کو نیکیوں کا ایک ڈھیر نظر آئے گا اور وہ اپنے اللہ سے کہے گا میرے اللہ میں نے تو یہ کچھ نہیں کیا، تو وہاں پر فرمان ہوگا کہ یہ وہ ساری دعائیں ہیں جو کہ تیری قبول نہیں ہوئیں، تو ان کے بدلے میں یہ سب کچھ تمہیں عطا کیا جا رہا ہے۔ دعا جو ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ عبادت ہے، اور آپ جتنا بھی جو ہے سجدے میں سر رکھ کے اس کا پروٹوکول جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جس سے مانگ رہے ہیں وہ چونکہ علی العظیم ہے، اس لیے آپ پہلے اس سے اپنا تعلق جوڑیں گے اور آپ اس کی تعریف کریں گے۔ اس کے بعد چونکہ یہ دین ہمیں آخر میں سیدی و سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں ملا ہے، تو آپ اللہ کی تعریف کے بعد آپ درود جو ہے اس کا تحفہ آپ سرکار کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اس کے بعد آپ اپنی جو حاجت ہے وہ سامنے لائیں گے۔ اس کا سب سے بہترین مقام جو ہے وہ سجدہ ہے۔ سجدے میں جا کے آپ اللہ کی تعریف کر کے آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک بھیج کے اس کے بعد آپ جتنا بھی مانگیں گے، کیونکہ قرآن کریم جو ہے وہ خود اس کی شہادت دے رہا ہے کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب جو ہے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ تو مختصراً دعا کے سلسلے میں یہ ہے کہ دعا مانگیں، دعا پروٹوکول کے ساتھ مانگیں، اس سے آپ کو یا تو یہیں مل جائے گا یا کوئی بلا ٹل جائے گی، اور بلا کے ٹلنے کا اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے دعا کے، یا آخرت میں آپ کو بہت کچھ مل جائے گا۔ سیدنا زین العابدین آپ چونکہ رسول اللہ کی اولاد ہیں، ان کی دعائیں کتابوں میں مل جاتی ہیں۔ اگر والدین کے بارے میں دعا دیکھیں گے تو والدین کے سارے حقوق بھی وہاں پر نظر آ جائیں گے۔ اولاد کے بارے میں دیکھیں گے تو اولاد کے بارے میں آپ کی دعائیں اتنی جامع اور اتنی مکمل ہیں کہ آدمی اشش کر اٹھتا ہے کہ کیا ہمارے سامنے کبھی دعا کے سلسلے میں یہ پہلو بھی آیا ہے۔ تو بہرحال ان دعاؤں سے آپ فائدہ اٹھائیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آپ نے دعا کے بارے میں اپنے خیالات سے ہمارے قارئین کو مستفیض فرمایا۔ اب میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کی اپنی زندگی پر دعا کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں؟ بظاہر تو اگر آپ واقعات دیکھیں تو واقعات تو میں کوئی بہت زیادہ اس لیے پیش نہیں کر سکتا کہ میری ساری زندگی جو ہے وہ یا میرے والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، یا پھر یہ ہے کہ میں اپنے رب سے ہر لمحے جو مانگتا رہتا ہوں، تو میرا تو ہر وقت سر جھکا ہوا ہے، کیونکہ میرا وجود ہی مجھے اس نے عطا کیا ہے۔ میں خود تو کوئی چیز نہیں ہوں، وہ اس چیز پہ قادر ہے کہ وہ جس وقت چاہے مجھے ختم کر دے۔ تو اس لیے لیکن میں صبح جب اپنی مطلب ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ سب سے زیادہ جو میں اپنی مکمل تفصیل کے ساتھ اس کے سامنے عرض گزاشت ہوتا ہوں وہ صبح کے اوقات میں ہوتا ہوں، اور اس کے بعد میں تھوڑی دیر کے لیے جب لیٹتا ہوں آرام کے لیے تو اس وقت میں اپنی قبر کو یاد کرتا ہوں، اور اس قبر کے لیے میں دعائیں مانگتا ہوں۔ میری ساری زندگی میں آپ کے سوال کا جواب بنیادی طور پہ یہ ہے کہ میری ساری زندگی میرے والدین کی اور میری دعاؤں کی عبارت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی میں نے بغاوت کی ہی نہیں، میں ہمیشہ اس کے سامنے جھکا رہا ہوں، اسی سے مانگتا رہا ہوں، اور جو کچھ بھی ہے وہ اسی کی عطا ہے۔ انہی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ میں چل پھر رہا ہوں۔ وہ جو کہا گیا ہے کہ جو پورے قد سے کھڑا ہوں، تو یہ سارا اس کا کرم ہے کہ میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ بہت شکریہ سر۔ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے۔ امید ہے کہ ہمارے قائرین نے اس بات کی اہمیت کو اور اس بات کی افادیت کو سمجھا ہوگا کہ آدمی کا پورا وجود جو ہے وہ اسی کی ذات کا مرہون منت ہے، اسی کی عطا ہے۔
تو جب وہ اسی کی عطا ہے تو اس کا رواں رواں سر سے لے کر پاؤں تک، اس کا ذرہ ذرہ، اس کے وجود کا ہر حصہ اس کے آگے سر بسجود ہے۔ قارئین کرام، اسی عظیم بات پر جو عبدالحمید صاحب نے فرمائی ہے، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آج کی اس نشست سے آپ نے بھرپور استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ خدا حافظ۔